کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں. 1 مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ ہاں خالی ہاتھ چلے آئے تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے, پاؤنڈز لانا چاہیے تھا, چلے آئے ایسی خالی ہاتھ. اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے, ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے. اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی, ہم ہی چڑیل لگیں گے, تم نے کیا کیا بتائیے, ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے, جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں. اور شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے, جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں, کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے. یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے, نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے, گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی. کبھی جاؤ گھر میں, صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے, سلوار گھسی ہوئی ہے, برتن مانج رہی ہے, قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے. جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے, اس کو پہلے سے بند سنور کر تیار رہنا چاہیے, اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے. گھر میں رہے گی بھنگن بن کر, اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. عجیب دستور ہے. شوہر لا رہا ہے, کما رہا شوہر, اور دیکھ رہے پڑوسی, دیکھ رہے گاؤں والے, دیکھ رہے محلے والے. یہ عجیب سسٹم ہے, عجیب سسٹم. ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا, اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا حضرت ام سلیم سے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا, اے بیٹا یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ, ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا, روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے. ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا. سوچئے بچے کا انتقال. میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو, یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے, تھکے ہوئے تھے, سیدھے روم میں چلے گئے. ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کی خبر میرے پتی کو, میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا, تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ. شوہر کو ابھی پتا نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا. شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے, گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے, ام سلیم, کہا جی کیا ہوا, بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ, اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے. آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے سونے دو, سو رہا ہے سونے دو, ٹھیک ہے, تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں ہے, سو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے, فریش ہو جائیے, میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں, اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے, بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں, میری ماؤں, کھانا کھلایا اچھی طریقے سے, شوہر نے کھانا کھایا, ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا, خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر, گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات, خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات, خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے, خوشبو آتی ہے, تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے.
کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے. پائل جو چلتے وقت جو پائلوں کی جھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے. یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت وہ چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولیں، تو ان چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے. پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے. پہنیے، ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب. اب ہمارے بوتے نہ آگے 150 روپے کی چپل پہنیں گے. اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک. یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل. تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل. اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے. اونچی ایڑی کی، اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، ایک کڑا پہن لیا اس میں، آواز تو نہیں کر رہا ہے، جائیے. لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے. جائیے، ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سی چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی، روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے. یہ ہے اسلامی پردہ. مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں. ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے. 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے، اسی مقصد سے تو کراتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کہا میں نہیں رکھ سکتا. ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں. سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ. تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا. رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہیں، بات بچے کی نکل آئی. بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے. بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ. کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں،
2 4 6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے. لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا. میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں. ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا. اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی. کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں. ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی. بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو. کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی. اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی. میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے. ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو. کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا. حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی ایسا ہوا، میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے. اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے. اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے. یہ انس ہی تھے، آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے. یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے
انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا۔ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا۔ دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا۔ ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا۔ جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ارے آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور ایک آدھ سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کے، ہاں لو ایک ساڑھی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا۔ آپ نے 3000 کی، 4000 کی، 5000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا۔ یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی، تو آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے۔ لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے، ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے۔ ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا، آئیے چائے پیجیے، اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے۔ اور آپ کو اگر پتہ چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، ہاں اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے،
فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے. آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ ہاں تک صحیح ہے، وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے اے کون بولی چڑے ڈائن ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق 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 دی گولی تینوں دھائے سے طلاق طلاق طلاق. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے. تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں. اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں، سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے. اللہ رب العالمین بھی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تو اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہیں چھوڑ کے نکل جاؤ. ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ. اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اگرچہ وہ تم دونوں کو وہ دونوں تمہیں حکم دیں، وَإِنْ أَمَرَاكَ اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام. کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے. کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو. چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا. کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا. اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ. اچھا سلام کہا، کہاں؟ اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا وہ بڈھا تھا، سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا.
کہا نہیں نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا؟ کہاں؟ کیوں؟ کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے؟ یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے معاملے آپ کے ہاں ہوتے بھی تو ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو میٹنگ بیٹھ جاتی ہے، جرمانہ دو، یہ دو وہ دو۔ سماج میں بہت جلدی سرپنچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیا، ہاں چلو میٹنگ ہوگی، پنچایت بیٹھے گی، لیکن پنچایت کبھی اس بارے میں بیٹھی کہ فلاں آدمی کے لڑکے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فلاں آدمی فجر میں مسجد میں نہیں دکھائی دیا، کبھی پنچایت جوڑی ہے آپ نے کہ اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے؟ فلاں کا آدمی شراب پیتا، کبھی آپ نے پنچایت بٹھائی کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ فلاں کا آدمی جوا میں رقم جیت کر آیا یا ہار کے آیا، اس کو کیا سزا دی جائے؟ نہیں صاحب، آپ اس کی پنچایت نہیں جوڑیں گے، جو ہمیں پسند آئے گا وہ ہم کریں گے، اور جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اگر اس کی میٹنگ کر رہے ہو تو اس کی بھی میٹنگ کرو۔ ایک بات یاد کرنا، اللہ کے نبی نے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا، یہ ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن برائیاں ان نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ برائیاں بھی موجود ہیں، تو وہ برائیاں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے، وہ اس نیکی کو چاٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، لیکن اتنا زور نیک کام کرنے پر نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے روکنے پر دیا ہے۔ آئیے اور دیکھیے دلیل، فرمایا اللہ کے نبی نے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو۔ جس برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اس کو اپنی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے مٹاؤ، اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر اپنے ہاتھ سے روکنے میں ڈر ہے، اپنے ہاتھ سے روکنے میں فساد اور فتنہ پھیل جانے کا ڈر ہے کہ سماج و معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا، مثلا آپ کے لڑکے کی شادی ہے، آپ نے 500 آدمی بارات میں لے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 500 آدمی کی بارات لڑکی والے پر بوجھ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن جرجیت صاحب اگر اپنے ہاتھ سے بارات روکیں گے، نہیں جانے دیں گے، جا کے دکھاؤ، تو فتنہ پھیلے گا، پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے گا، بھائی جرجیت صاحب تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ جا رہا تو جانے دو، سب غلط ہے، غلط ہے تو یہ مسجد کے ممبر پہ بولو، سماج میں بولنے کا ادھیکار تمہیں نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکیں گے، بارات نہیں جانے دیں گے تو الٹے ہم ہی پٹیں گے، فتنہ اور فساد کا ڈر ہے، چھوڑ دی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اگر فتنہ و فساد کا ڈر ہو ہاتھ سے روکنے میں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی چیز کو، ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو تم زبان سے منع کرو، صاحب برا ہے، غریب لڑکی ہے، سوچو، ہیں
اگر تم کسی غریب لڑکی کے پاس 500 آدمی کی بارات لے کے جاؤ گے تو اور غریب لڑکیاں کیا کریں گی؟ یا تم کسی امیر بیٹی کی شادی میں جا رہے ہو 500 آدمی کی بارات لے کر، غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی؟ یا غریب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے؟ آپ زبان سے کہیے، لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہنا فتنہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ زبان سے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اے مولانا، یہ تیرا اسٹیج نہیں ہے، یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے جو تم بولنے آئے ہو، چلو یہاں سے ہٹو۔ اگر زبان سے بھی کبھی کبھی کہنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے، دل سے برا جانو۔ زبان ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سردار نے مولانا جرجیس کی بھی دعوت کی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، چلیے آپ مولانا صاحب، آپ کی بھی دعوت ہے۔ تو جرجیس صاحب نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود اب ہم اس بارات میں نہیں جائیں گے صاحب، پہلے ہم خود۔ آج یہ تیسرا درجے کا ایمان، ذالک اضعف الایمان، آج گھٹیا سب سے کمتر درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیسرے درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے یہاں لٹکتا ہوا دیکھا تھا، یہاں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی پر، اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس آدمی کی لنگی، پینٹ، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا۔ ٹخنا سمجھتے ہیں نا، یہ اس سے نیچے جو ہوگا، اس سے نیچے۔ قیامت کے دن اس آدمی کے اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یاد رکھیے، دو ہی نظریں ہوتی ہیں، ایک رحمت کی اور ایک غصے کی۔ دو ہی نظریں، بیچ کی کوئی نظر ہے ہی نہیں۔ یا تو اللہ کسی پر رحمت کی نظر ڈالے گا یا غصے کی نظر۔ اب اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا، جس کا پیجامہ، جس کی لنگی، جس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوگا، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ مطلب جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو اب کون سی نظر رہ گئی؟ غصے کی۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تب امام صاحب کہہ دیتے ہیں سب سیدھی کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، لنگی پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، بس۔ اور اس کے بعد جیسی نکلے ہم نے پھر نیچے کر دیا۔ مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو حضرت وہ جا رہا سیدھے، تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا، اے! اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کا آواز دی، احائز انتا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، احائز انتا۔ میننگ سمجھتے ہو؟ ترجمہ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینے میں 4-5 دن 6 دن جو بھی ان کی عادت ہوتی ہے، بلڈ آتا ہے منتھلی، جس کو MC بولتے ہیں، منتھلی کورس یا پیریڈ کہہ لو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا، احائز انتا، اے کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس عورت سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں، سب تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ احائز انتا، تجھ سے کہہ رہا ہوں، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ اب وہ ہنستا ہے، ہنس کے کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ مجھے کہہ رہے، کہاں حل یحیز الرجل، سوال جواب دیکھیے، حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا، حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، عورت کو، لڑکی کو دیا ہے، مرد کو نہیں۔
مرد کو ٹخنے سے اوپر پہننا ہے، لڑکی کو ٹخنے سے نیچے پہننا ہے۔ اگر تو کپڑا پہننے میں لڑکی کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی آ رہا ہو تجھے۔ کتنا خطرناک جملہ بولا گیا، کتنا خطرناک جملہ۔ اب اس تقریر کو کوئی آدمی اگر کٹنگ کرنا چاہے اور نیٹ پہ ڈالے یا یوٹیوب چینل پہ دے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے دے کہ ٹخنے سے نیچا پیجامہ پہننا مرد کے لیے حرام۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی۔ اچھا یہ تو بعد میں آئے گی بات، ہاں تو میں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کہا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی آتا ہے؟ تو کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ اس کے بعد چھری منگائی اور اپنے ہاتھ سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا میں گھر میں سیدھے کر لوں گا، گھر میں چھوٹا کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو، لہٰذا مجھے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے میرے اندر۔ سب کے سامنے اس کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کر دیا اور پیجامہ کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے آپ معاشرے میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، گاؤں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو تو آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو۔ آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو، پورا سوٹ دلا سکتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں؟ آپ کی بیوی ایسی ساڑی کیوں پہن رہی ہے کہ ساڑی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے، اس کی ناف دکھے، اس کی پیٹھ دکھائی دے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں، سوسائٹی کے اندر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، کون کھایا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ عربی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا، کاش آج نضر ابن حارث مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چارپائی کے چرمرانے کی آواز آ رہی ہوتی، یعنی میں اس کے ہم آغوش ہوتی، میں اس کے ساتھ آج ملتی، میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی۔ کاش نضر ابن حارث مجھے مل جاتا اور میں نضر ابن حارث کو رات میں اپنی چارپائی پہ بلاتی، اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، صبح ہو کر اپنے قاصد کو، اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی، جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گنگنا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے تو منع کیا۔ حضرت عمر نے جب چابک نکالا، جب کوڑا نکالا، کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نضر ابن حارث کون ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، ابھی تک پھر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ نضر ابن حارث کو میں لائق کرتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ پوچھا نضر ابن حارث کون ہے؟ اس نے نضر ابن حارث کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نضر ابن حارث میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کی اوپر فریفتہ ہو گئی ہو، تم اس کی اوپر مائل ہو گئی ہو؟ نوجوانوں سنو، سلمان خان کی طرح بال رکھنے والوں سنو،
اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو. اس نے کہا امیر المومنین نضر ابن حارث کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے, کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے, ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں, اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں, ہم اس کے بالوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں, ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہے. فرمایا نضر ابن حارث کو بلایا جائے. میسنجر گیا, قاصد گیا, نضر ابن حارث کو بلایا گیا. ان سے کہا گیا اے نضر ابن حارث اپنے بال دکھاؤ. نضر ابن حارث نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نضر ابن حارث کے بال آگے سے بڑھے ہوئے تھے, یہاں مطلب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑھے ہوئے تھے. ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں, عادت ہوتی ہے کبھی کبھی, یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ. تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ زلفیں ہیں تمہاری. اے نضر ابن حارث تمہاری زلفوں نے, آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا. نائی کو بلوایا, حجام کو, باربر, آؤ ادھر. کہا کیا ہوا؟ ان کا ٹکلا کرو. کہا امیر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے, اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت. وہ کہہ رہا ہے نضر ابن حارث میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ کون ہے, ارے وہ میرا نام لے رہی ہے تو اس میں کیا کروں, میں گیا تو نہیں ہوں. تو امیر المومنین نے کیا کہا, نضر ابن حارث تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں, نہ تمہارے آگے کے یہ بال اتنے بڑے ہوتے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتی, لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے. ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا. کھڑے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں. کہا تم نہیں کرانا چاہتے تو کیا ہوا, تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا. اور پکڑا ان کو, بیٹھ, بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا. پورا ہو گیا ٹکلا. اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پہ باندھ دیا. لو چلو. اتفاق دیکھیے, کبھی کبھی ہوتا نا ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی. ابھی مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی, اب جو دیکھتی وہ مرتی ہے. اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, 10 عورتیں ان کے اوپر مرنے لگیں. حضرت عمر فاروق نے پھر بلایا, اے نظر ادھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے. کہا پھر اب کیا کرو گے, گردن کاٹو گی میری؟ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں تمہارے اس امامے نے اور تمہاری اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی, مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا, لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے, اب تم اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر, داعی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں. تم عیسائیوں کی بستی میں داعی بن کر جاؤ گے, اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں. یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا. اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں, تم سے عشق و پیار کرنے لگے تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا, تم ان کو نماز بتانا, تم ان کو روزہ بتانا, تم ان کو اسلام کی دعوت دینا. دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں, اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لڑکوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے. اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کون سی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے, اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا. ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن
نہیں لے سکتے. گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں, بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے. کیوں؟ سردار صاحب خود نماز نہیں پڑھتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے؟ اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ, اپنے لیے چھوٹ. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں, حضرت اللہ, جبکہ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے, اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا اور نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے, کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر نہ چھوڑے. میرے بھائیوں, اے بچے, اے بھیا, یار یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یدھ کر رہے ہیں تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے بھائی. چلیے چلیے, اب اس کو بھی وہاں بھیج دو گے تو وہاں لڑنے لگیں گے. ایک کو ادھر بھیجو, ایک کو یہاں بھیجو. چلیے چلیے چلیے. تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے, ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے, نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا, معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے, جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے, جب تک آقا ہے تب تک مارو, کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے, وہ خاموش ہے, مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھ دیں, یہ کرسی سے ایسے یہ باندھ دیا, اور ڈنڈے مار رہے ہوں, لاٹھی مار رہے ہوں, اور آپ چیخ رہے ہوں, چلا رہے ہوں, ایسی پوزیشن میں آذان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے, آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا, لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی معاف نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب اذان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. وہ آپ کو نہیں دیں گے. ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو مار ہی رہے, تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے؟ لیکن آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیے, صاحب ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو, اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا. اذان ہو رہی ہے, وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب آپ نیت سے وضو کیجئے, نیت سے وضو. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں وضو کرتا, یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں, وضو کی طاقت نہیں ہے میرے اندر, لہٰذا میں نے وضو کی نیت کر لی ہے. نیت سے وضو ہو گیا, دل میں نیت کر لیجئے میں نے وضو کر لیا. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کرسی سے آپ کو باندھ رکھا ہے یا پیڑ سے باندھ رکھا ہے, درخت سے کسی ٹری سے آپ کو باندھ دیا ہے. تو جس طرف آپ کا چہرہ ہے اسی طرف نیت قبلے کی کر لیجئے. اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا, اے اللہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں نے دل میں ہی قبلے کی نیت کر لی ہے. اب آپ اللہ اکبر نہیں کہہ پائیں گے, دل سے نیت وضو کی, دل سے قبلے کی طرف چہرہ اور دل. اب آپ ایسے ہی زبان سے کہیے اللہ اکبر, ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ اکبر. اب آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق. آپ پوری دعا پڑھ جائیے.
الحمدللہ رب العالمین آہستہ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ پڑھیے، زور سے پڑھنے کی طاقت تو ہے نہیں وہاں پر، اس لیے آپ اپنے ہونٹ ہلاتے رہیے اور پڑھتے رہیے اور اشارے سے کہیے اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یاد رکھیے آپ کو آپ کے شہر میں ہی کیوں نہ مارا جا رہا ہو، کیوں نہ پیٹا جا رہا ہو، ایسی پوزیشن میں آپ کی اوپر اب 4 رکعت نہیں ہے ظہر، 4 رکعت نہیں ہے عصر، اب آپ کی اوپر صرف 2 رکعت ہے، ظہر کی 2 پڑھ لیجئے، عصر کی 2 پڑھ لیجئے، مغرب کی 3 پڑھنا پڑیں گی، عشاء کی 2 پڑھ لیجئے، یا فجر میں ہے تو 2 فرض پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو اب آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب کی 3 پڑھنا ہے، اور آپ پڑھ کے آپ ایسے ہی کہہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی۔ ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا و حرکتا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلتا بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرکتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اور چوتھی چیز بتائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، اور سنو کبھی شراب مت پینا، کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے، ماں اور باپ کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے، اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے، وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنْبٍ، شراب کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سن لو لاٹری کھیلنے والوں، سن لو آئی پی ایل کا میچ میں شرط لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے، اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے، اس بستی کو جب چاہے تہو تیک کر دے، پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے، ملیا میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور مزید جو 5 باتیں ہیں وہ اب اور نہیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں 10 چیزوں میں سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کی طرف گئے تو ابھی 1-1.5 گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جلسہ آپ کا
مسجد کی تعمیر و ترقی اور کے لیے ہو رہا ہے. ایک وقفیہ مسجد ہے, ایک جامع مسجد ہے, دونوں مسجدوں کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک بات سنتے ہی جائیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکیں. 2-3 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی. مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا, اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکیں, اتنا تیل نہیں تھا. 3-4 مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی, حضرت ایک صحابی کی, حضرت تمیم داری کی, کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے. اے اللہ کے رسول آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے, وہ تیل میں لا کر دوں گا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے چراغ جلایا ہے, اس مسجد میں روشنی کر دی ہے, کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا قد نورت الاسلام, اے تمیم تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے, تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے, پورا اسلام روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے. اے تمیم داری آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے, پورے اسلام کو چمکا دیا ہے. جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے, تو مسجد کو بنانا, مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے. میں 10 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا, اس کرسی پر بیٹھوں گا. آپ سے میری گزارش ہے, آپ نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے اس مسجد کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں, مجھ سے کتنی محبت ہے. حضرت تمیم داری والی روایت سننے کے بعد آپ کے دل میں کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے اور آپ کتنا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ آج مجھے دیکھنا ہے. میرے بھائیوں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے بلاتے ہو, آج میری بات کتنی رکھتے ہیں آپ اور میری بات کا کتنا سمان دیتے ہیں آپ میری بات کو, یہ بھی آج ہم آپ کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما, ان کو اجر عظیم سے نوازے. میرے بھائیوں, پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے.